تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، تب مشرق ہے، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. ایلیکوینس، علم کلام یعنی کہ ایلیکوینس. ہم لوگ عام طور پہ لوگوں سے کیسے مروب ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا بولتا ہے، اس کی اسکن کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ بات کیسے کرتا ہے، یہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، یہ فلانی جگہ سے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نا، بیکاز جو مشرق کے لوگ ہیں نا، ان کو ہم کیسے اس کو ہم ان کو کرتے، ان کو بھی تو کسی نہ کسی طرح سے میں نے ہلانا تھا. تو کہتا ہے ان کو میں نے اسی چرس میں لگا دیا ہے. یورپ میں پڑھو، امریکہ میں پڑھو، فلانے میں پڑھو، گورے سے بات کرو، یہ کا ایسا میں نے ان کو گھن چکر بنایا ہے. ایسے مغرب کو تو میں نے ملوکیت پہ لگا دیا تھا پہلے ہی، مغرب کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. مشرق کو میں نے جو ہے نا ان کی غلامی میں لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب او لیولز کرو، اے لیولز کرو، آئی بی کرو. آئی بی نہیں ہوتا، اچھا اب ایک اور لیول آ گیا، فنش لیول کرو. مطلب لیول ہی نہیں مکتے ساڑھے. ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ٹرک کی بتی ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، کے پیچھے لگا دیا ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. یہاں پہ علامہ اقبال ابلیس کے ایڈوائزر کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. ہمیں عمرے بھی نظر آ رہے ہیں، طواف بھی نظر آ رہا ہے، حج بھی نظر آ رہا ہے، مسجدیں بھی بے شمار ہیں اور بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ کل کی بات نہ سمجھیں، اس کو آج کی بات سمجھیں. تو ایسے ہی آج بھی کوئی چینج نہیں ہے، انرشیا ادھر کا ادھر ہی ہے، اس سارا کچھ ہونے کے باوجود. اور دوسری سائڈ پہ حقیقت کیا ہے، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. کہ بظاہر یہ ساری چیزیں ہیں، اپیرنس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ریالٹی کیا ہے کہ مومن کی جو تیغ ہے، جو اس کی شمشیر ہے، جو اس کی تلوار ہے، بھلے وہ نیام سے باہر ہے لیکن وہ بلنٹڈ ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس سے جہاد اور جہاد کے متعلقہ کوئی بھی عمل ممکن ہی نہیں رہا. حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، سارا کچھ ہے. جیسے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ فرمایا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بے شک. اور یہاں پر نا میں ایک چھوٹی چیز ایڈ کروں اگلا میں شیئر پڑھنے سے پہلے، کہ اسلام از ناٹ اباؤٹ ریچولس. اور وہ اقبال ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یو ہیو لمیٹڈ اسلام ناؤ ٹو ریچولس. اسی لیے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. بیکاز ہم ریچولز میں اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں، ہم نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، ہم انہی چیزوں میں رہ گئے ہیں ٹو این ایکسٹینڈ کہ مجھے ابھی ایک اقبال ٹاک تھی میری ایک جگہ پر، تو وہاں پہ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ جی اقبال انٹروورٹ تھے، ایکسٹروورٹ تھے یا ایمبی ورڈ تھے. بتائیے اٹس ریچول اگین، اٹس ورڈ، لفاظی. ہم لفاظی میں، ہم چیزوں میں گم ہو گئے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ کس کی نومیدی، یعنی ہوپلیسنس، نومیدی مطلب ہوپلیسنس. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ایک حجت بنا لیا ہے. ہم نے ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک ایسے لاجک، ایک ریزن بنا لیا، ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے کس بات کا، اور وہ ہمارے اوپر پڑتی جا رہی ہے کہ ہم نے کہا جی جہاد سے فائدہ کیا ہونا ہے. اچھا پھر اب جہاد جو ہے وہ ہوگا کیا، حجتوں پہ حجتیں. جہاد جو ہے وہ فرق ہے جی فلانی چیز، مطلب ہر ایک کانسیپٹ کو ہم نے تعویلوں میں ڈال دیا ہے. ان ادر ورڈس، ایم آئی رائٹ سر جی؟ جی ہاں. یہاں پہ گورے کے ٹائم کے اوپر جب تاج برطانیہ تھا تو اس ٹائم بہت سے علماء کرام نے یہ فتویٰ داغ دیا تھا کہ چونکہ انگریز نے ہمیں عبادات کی اجازت دے دی، جیسے کہ علی بھائی بات کر رہے ہیں، ریچولسٹک اسلام کی، ٹریڈیشنل اسلام کی اجازت دے دی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. انصاف کا دورہ ہے، ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، تو اس لیے جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا مشیر، یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے یہاں پہ. جو سیکنڈ ایڈوائزر جو ہے وہ ایک کویسچن کرے گا، وہ یہ کہتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. وہ یہ سوال کر رہا ہے
کہ امپیریلزم کی ہم نے بات کی, کنگشپ کی ہم نے بات کی کہ وہ بڑا زبردست ہتھیار تھا, ایک مانسٹر تھا جو ابلیس نے انلیش کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, اور بڑا مستحکم سسٹم ہے. لیکن ایک نیا سسٹم ہے جو سر اٹھا رہا ہے, وہ ہے ڈیموکریسی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطانی جمہور کے بارے میں بتائیں کہ جس میں عوام کی رائے, وہاں ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی, یہاں پہ تو ایک پوری کی پوری کاؤنسل ہوتی ہے, ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے. تو یہ کوئی تازہ فتنوں کے اندر سے ایک چیز اٹھ رہی ہے. کیا تو اس سے باخبر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی چیز آ رہی ہے سامنے؟ نہیں بیٹا, جمہوریت, ڈیموکریسی, میں نے جو شروع میں آپ سے بات کہی تھی نا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کنگ شیپ ڈیموکریسی, یہ سارے وہ رولز ہیں یا وہ کہتے ہیں وہ پینٹس ہیں جن کے ذریعے شیطان اپنے ہر ایک پروڈکٹ کو نیا رنگ دے کر لاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ, اور اس کے اوپر پہلا مشیر اس کو بڑا مزیدار جواب دے رہا ہے, جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی, وہ اس جواب کا یہاں پر اس کا جواب آنسر ہے, ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے. وہ کہتا ہے ہاں یار میں جانتا ہوں, اس جمہوریت کو بھی جانتا ہوں, بٹ جتنی دنیا میں نے دیکھی نا تم نے نہیں دیکھی ہوئی. سنو میری بات, جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. وہ کہہ رہا ہے یار یہ بھی تو ڈیموکریسی بھی تو ایکچولی تو ملوکیت ہی ہے نا, بادشاہت ہی ہے. عوام کو بیوقوف بنا لو, 51% سے ووٹ کروا لو اور ان کو کہہ دو کہ کل سے سارے جو ہے نا وہ الٹے کھڑے ہو کے چلا کریں گے, سیدھا کوئی نہیں چلے گا. تو سارے کہیں گے ڈیموکریسی ہے جی, جمہوریت کا فیصلہ ہے. ایسے ہی نا سر, ایسے ہی. وہاں پہ ایک بادشاہ کی حکومت تھی, ابھی ایک چھوٹی سی کاؤنسل, ایک پارلیمنٹ ہے, کام وہی کر رہی ہے جو وہاں پہ وہ کر رہا تھا. اور اس کی سب سے بڑی نشانی اس نے, علامہ اقبال نے جو آگے بتائی ہے, ایک شعر کے بعد آگے آئے گی, تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. یہ بھی شیطان کا مشیر نمبر 1 جو سینئر موسٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کہ یہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان اپنے رائٹس کی باتیں کر رہا ہے, ابھی ذرا اپنے آپ کو پہچاننے کی باتیں کر رہا ہے, تو ہم نے کہا کہ چلیں رائٹس دے دیتے ہیں آپ کو, ایک نیا فارمولا آپ کو دے دیتے ہیں, ایک نئی کھچڑی بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں, اس کو کھاتے چلے جائیں. ڈیموکریسی ایگزیکٹلی. اور اللہ قرآن کے اندر بھی یہ بتاتا ہے کہ شیطان چیزوں کو بیوٹیفائی کر کے پیش کرتا ہے, وہ آپ کو ایکسیپٹیبل بنا کے دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اچھا, اور آئی کہتا ہے کہ جی کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے, یہ وجود میر و سلطان پر نہیں منحصر. جو کنگ شپ کا جو بزنس ہے نا وہ اصل میں سمجھنا امپورٹنٹ ہے وہی بزنس. ٹافی پرانی ہے, ریپر ہر دفعہ چینج ہو جاتا ہے, آپ کو کون سے رنگ کا ریپر چاہیے, آپ کو ہم وہی ریپر بنا کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس پہ نہیں فرق پڑتا کہ وہاں پر آپ سلطان کہہ رہے ہیں, میر کہہ رہے ہیں, کیسر کہہ رہے ہیں, کسرا کہہ رہے ہیں, رومن ہے, کیتھولک ہے, مسلمان ہے, عیسائی ہیں, ڈزنٹ میٹر, آپ کو ملے گی وہی ٹافی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. گیم آف تھرونز ہے یہ. ایگزیکٹلی. اس کے بعد مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. یہاں پہ علامہ اقبال ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں ابلیس کے مشیر کی زبانی, کہ ایکچولی رنگ جو مرضی ہو, انداز جو مرضی ہو, نام جو مرضی ہو, اصل جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپلائٹری سسٹم ہوگا. وہ ایسا سسٹم ہوگا جو دوسروں کی جیب کے اوپر نظر رکھے گا, دوسروں کے ریسورسز کے اوپر نظر رکھے گا, اور ہر صورت انہیں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا. آج بھی دیکھیں افریقہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, آج بھی دیکھیں افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ان کے ریسورسز ہیں, جن کے ریسورسز ہیں وہ وہاں سے اس سے بینیفٹ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ ہے, بہت سے منرلز ہیں, بہت سے ریسورسز ہیں, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ غیروں کی ادھر نگاہ ہے. تو علامہ اقبال اس انداز سے ہمیں کل کی بات جیسے وہ بتا رہے ہیں وہ آج کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں.
اور وہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا کون صاحب، وہ صرف وہاں کی نہیں، میں ابھی آج ہی پچھلے مہینے کی مثال دیتا ہوں. مجھے ایک ڈیولپر نے ایک جگہ پہ چھوٹا سا پلاٹ ایک لیا، اس نے مجھے، جو کہ 2007 میں خریدا تھا، 6 میں بلکہ، تو مجھے وہ پلاٹ جو ہے وہ اب اس کی وہ نزدیک آ گیا ہینڈ اوور کے، آفٹر اباؤٹ 18 ایئرس. تو مجھے ایک لیٹر آیا محبت نامہ، اس پہ لکھا ہوا ہے آپ نے جب لیا تھا اس کی ویلیو تھی اگر لیٹ سے 10 روپے، تو آج یہ 90 روپے کا ہو گیا ہے، اب آپ کو 80 روپے ایکسٹرا مل رہے ہیں، تو اس کے اندر سے جو ہے نا آپ ہمیں 20 روپے اور دے دیں. دس از اینڈ کو پتہ کرنا صاحب کو میں کس کی بات کر رہا ہوں.